بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جس موضوع پر میں بات کروں گا وہ انتہائی نازک اور ضروری ہے، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمارے پاس ایک کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے تک پہنچائی، قرآن مجید، یعنی کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے، یعنی جس طرح پہلے کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اپنے نبیوں پر، اس کتاب کا ایک مقصد تھا۔ قرآن مجید بحیثیت مسلمان ہمیں نہ صرف اس کی ریڈنگ کرنی چاہیے، یعنی اس کو پڑھنا چاہیے صرف، بلکہ یہ اصل میں سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے یا ایک حرف کے پیچھے 10 نیکیاں ملنے کے لیے نہیں تھی۔ اس کا اصل مقصد کچھ اور تھا۔ ہمارا یہ مسئلہ کیا ہے، ہمارے ادھر ہمارے جو اہل سنت والجماعت ہیں، اس کے جو علماء کرام ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑی سازش کی اور ایک بہت ہی غلط رویہ اپنایا کہ لوگوں کو، اپنی جو جماعت کے لوگ تھے، ان کو قرآن مجید کی ٹرانسلیشن سے یا ان کی تفسیر پڑھنے سے روک دیا۔ یعنی خاص طور پر جو اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، یہ مانتے ہیں، اس کے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو جو اس کی ٹرانسلیشن ہے، جو اس کا ترجمہ ہے، وہ نہیں پڑھنا چاہیے، جو کہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ کیوں وہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ قرآن مجید کیا صرف اس کی عربی پڑھنے کے لیے نازل کیا گیا تھا کہ ہم اس کی عربی پڑھیں اور ثواب حاصل کریں؟ نہیں، اس کا اصل مقصد یہ نہیں تھا۔ یہ تو ایک جو اس کا ثواب ہے کہ ایک حرف پڑھے تو اس کے 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ ایک بائی پروڈکٹ ہے، یعنی یہ تو کسی کام کو کریں تو اس کے ساتھ ایک فائدہ ملتا ہے، تو یہ تو ایسا بائی پروڈکٹ ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اصل مقصد اس کا کچھ اور تھا۔ قرآن مجید کا جو موضوع ہے، یعنی جس کا مین، جو اس کا ٹاپک ہے کہ جس کے بارے میں وہ بات کی جاتی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ بات ڈائریکٹلی ہم سے کر رہا ہے، اس کا موضوع نہ مسلمان ہیں نہ یہودی ہیں، اس کا ایک سمپل اور ایزی موضوع جو ہے وہ انسان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے ڈائریکٹلی انسان کے ساتھ مخاطب ہے، لوگوں کے ساتھ مخاطب ہیں، وہ چاہے مسلمان ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے، چاہے وہ دین اسلام کو سمجھتا ہے یا اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ انسان سے مخاطب ہو کر اس کو یہ بتا رہا ہے کہ دنیا کی حقیقت بتا رہا ہے، اس دنیا کی تخلیق کی حقیقت بتا رہا ہے، اپنے بارے میں وہ لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے علماء کرام نے کیا کیا کہ صرف ہمیں یہ بتایا کہ آپ نے صرف قرآن پاک کو ریڈنگ کرنی ہے، صرف اس کی آپ نے تفسیر نہیں کرنی۔ اچھا، تفسیر پھر کس نے کرنی ہے، یا اس کی جو ترجمہ ہے وہ کس نے پڑھنا ہے؟ کہا گیا کہ یہ صرف وہی پڑھ سکتے ہیں جو مدرسوں کے اندر پڑھتے ہیں، یعنی جو درس نظامی کرتے ہیں یا درس کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ صرف وہی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ تاکہ وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ اگر عام انسان، یعنی جس طرح ہم اسکول کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو ہم اگر قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم گمراہ ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے، ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اتنا ہی اگر قرآن پاک کو پڑھنے سے گمراہ ہونے کا خطرہ ہوتا تو اللہ پاک کوئی 1-2 آیتیں ضرور نازل کر دیتا، قرآن پاک کے اندر ایڈ کر دیتا کہ اس کو فلاں فلاں شخص نہ پڑھے اور فلاں فلاں پڑھے۔ لیکن کوئی ایسا ثبوت قرآن پاک کے اندر موجود نہیں کہ جہاں کہا گیا ہو کہ اس کو فلاں لوگ پڑھیں، فلاں علم کے لوگ پڑھیں، فلاں جس کے پاس علم کم ہے وہ نہ پڑھیں، کہیں بھی نہیں کہا گیا۔ اس کو اب کس طرح پڑھنا چاہیے؟ علماء کرام کو چاہیے تھا کہ وہ بتاتے کہ قرآن پاک کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اس کو ٹرانسلیشن کرنے کا طریقہ یہ ہے،
بجائے اس کے کہ وہ کوئی طریقہ لائے عمل مرتب کرتے، انہوں نے لوگوں کو بالکل ہی روک دیا کہ آپ قرآن پاک کا ترجمہ یا تفسیر کریں ہی نہ، جس کی وجہ سے لوگ آج نہ قرآن کو سمجھتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ ان کی ترجیحات ہیں۔ وجہ یہی تھی کہ ان کے اندر یہ ڈال دی گئی بات ہے کہ آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اگر اتنا ہی گمراہی کا خطرہ ہوتا تو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، انہوں نے تو کہیں پر یہ نہیں فرمایا کہ آپ قرآن پاک سے ذرا بچ کے رہیے گا، صرف فلاں شخص لوگ پڑھ سکتے ہیں اس کو، اتنی عمر کے لوگ صرف پڑھ سکتے ہیں اس کو، اتنے علم والے لوگ پڑھ سکتے ہیں اس کو، یا صرف مدرسوں کے اندر جو پڑھتے ہیں صرف وہی اس قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں، عام لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گی۔ جبکہ اس کا موضوع کیا ہے؟ انسان۔ اس کا موضوع تو مسلمان بھی نہیں ہے، ہوتا نا کہ صرف مسلمان پڑھیں گے اس کتاب کو، نہیں، اس کا موضوع ساری کائنات کے اندر موجود انسان ہیں، سب اس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں۔ اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا ایز اے پرسن میں کیسے بتاؤں کہ ایک قرآن پاک کو کس طرح پڑھنا چاہیے؟ ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کو آپ ترجمہ بھی کریں، اس کا تفسیر بھی اس کی پڑھیں۔ اچھا، اب گمراہ ہونے کا خطرہ کہاں ہے؟ بعض اوقات قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے تو وہ ایک پارے کے اندر ہوتی ہے، تو اس کا کسی چوتھی، پانچویں پارے یا 10ویں، 12ویں پارے کے ساتھ اس کا لنک بن رہا ہوتا ہے۔ ایک آیت کا ترجمہ تو ہوتا ہے، اسی کے بعد اللہ پاک 20ویں، 21ویں کسی اور پارے میں کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس کے ساتھ وہ انٹر لنک ہوتی ہے۔ اگر اس آیت کو فلاں آیت کے ساتھ نہ جوڑا جائے، اس کی تفسیر کو یا اس کے ٹرانسلیشن کو، تو پھر غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ اچھا، اب ایک عام انسان جو قرآن پاک کو پڑھے گا یا سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس میں ذرا کنفیوز ہو سکتا ہے، یعنی قرآن پاک کو جو پہلی دفعہ پڑھے گا یا اس کو تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ کنفیوز ہو جائے گا، یعنی اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہاں کیا بات کی جا رہی ہے۔ یعنی ہمیں کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک ایک بہت ہی آسان ہے، یعنی اللہ پاک خود فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ ہم نے اس کو بہت ہی آسان کر کے نازل کیا ہے سمجھنے کے لیے۔ جبکہ اگر آپ انسان پڑھے گا تو وہ کہے گا یہ تو آسان نہیں ہے، یہ تو بہت مشکل ہے۔ تو علماء کرام کو بھی یہ گائیڈ کرنا چاہیے، یا میں اگر بتاؤں تو یہ بتانا چاہیے کہ اگر آپ تفسیر کر رہے ہیں یا کوئی بھی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں اس کی، تو کہیں پر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ بجائے اس کے کنفیوز ہو کر بیٹھ رہے ہیں یا اس کو چھوڑ ہی دیں، آپ فوراً ایک لفظ بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو فوراً اپنے عالم دین سے رجوع کریں، اپنے امام مسجد سے رجوع کریں، اپنے جو قاری ہیں ان سے رجوع کریں، ان سے ملیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا اس میں کیا کہا جا رہا ہے، اس کو کس طرح ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، کیا اس کے اندر بات کی جا رہی ہے۔ یعنی جس طرح ہم دنیا کے معاملات ہیں، اگر کوئی بھی ہمیں چیز کی سمجھ نہیں آتی، فار ایگزامپل ایک موبائل ہے، اگر ہمیں نہیں چلانا آتا، چاہے وہ ایک آج کل کے جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کو موبائل نہیں چلانا آتا، ٹچ موبائل، تو کیا یہ چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ نہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ موبائل سیکھتے ہیں، جس کو موبائل چلانا تو اس کے پاس بیٹھتے ہیں کہ مجھے سکھاؤ یہ موبائل کس طرح چلایا جاتا ہے۔ تو جب دین کی بات آئے یا قرآن کی بات ہے تب ہم کہیں جی کہ یہ ہم پڑھ نہیں سکتے، یہ ہم سیکھ نہیں سکتے، ہماری عمر نہیں ہے، یا ہمارے پاس علم نہیں ہے، یا میرے پاس ڈگری نہیں ہے، یا میرے پاس اتنا دین کا علم نہیں ہے لہٰذا میں اس کو نہیں سمجھ سکتا، تو یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے، اور یہ زیادتی ہے اپنے ساتھ بھی اور قرآن پاک کے ساتھ بھی۔ تو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو آپ اس کے جو ایکسپرٹ ہے اس سے ملتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی اگر سمجھ نہیں آتی آپ اس کے جو ماہرین ہوتے ہیں ان سے ملتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور مختلف میٹنگز کرتے ہیں کہ یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے سمجھائی جائے۔ جب قرآن کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ ہم نہیں سمجھ سکتے، یا یہ صرف کوئی خلائی مخلوق ہی سمجھ سکتی ہے۔ تو یہ کوئی بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے اور مسکنسیپشن ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور علماء کرام کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر غور و فکر کریں، اور بجائے اس کے لوگوں کو اب دین کی بھی ترغیبیں وہ دے رہے ہیں اور دوسری طرف وہ روک بھی رہے ہیں۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، دوسری طرف اس کی تفسیر اور ٹرانسلیشن سے لوگوں کو
کہتے ہیں کہ یہ نہ پڑھیں آپ، اس سے آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا ایک طرح کی سازش ہی ہے، یعنی ایک طرح کی جہلیت ہے میں سمجھتا ہوں، کہ اگر کسی کو اس کتاب سے یا اس کو پڑھنے سے روکنا، بجائے اس کے کہ اس کا طریقہ بتانا کہ اس کی نہ سمجھ آئے تو کیا کرنا ہے، تو ایک چیز سے روک دینا، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس سے بچنا چاہیے اور گائیڈ کرنا چاہیے کہ کس طرح اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کی کوشش کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ایک چیز کو ہم ختم کر دیں، روک دیں کہ آپ اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔